آپ دیکھیں کہ آج لوگوں کی جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو بیچارے غریب لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی بمشکل سے پوری کر سکتے ہیں، ان کے لیے ان کا معمولات زندگی تنگ کر دیا گیا، ان کے لیے ان کی زندگی اتنی مشکل کر دی گئی ہے کہ وہ بیچارے گھر میں اپنے آٹا ہی نہیں پورا کر پا رہے۔ یہ آٹا کیوں اتنا مہنگا کر دیا ہے؟ یہ گندم کیوں اتنی مہنگی کر دی ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ جو سرمایہ دار ہے، جب میں کہتا ہوں کہ یہ نظام ہی سرمایہ دارانہ نظام ہے، آپ دیکھیں کہ اب اس سرمایہ دار نے جو گندم ہے وہ سٹاک کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ روکی ہوئی تھی جو اس نے سٹاک کر کے گندم، وہ اب مہنگی کر کے سیل کر رہے ہیں۔ اور یہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر یہ سرمایہ دار ایسا کرتے ہیں؟ یہی سرمایہ دار ہوتے ہیں جب پھر ان گورنمنٹ کے نمائندوں کو، ان ایجنٹوں کو، ان منافقین کو پھر جو ہے نا وہ فنڈ دیتے ہیں، ان کے جو جلسے اتنے بڑے کرواتے ہیں، الیکشن کمپین کے لیے ان کو پیسے دیتے ہیں، اور وہی پیسہ پھر ٹیکس کم ہوتا ہے، وہ ٹیکس نہیں دیتے، وہ ان کو فنڈ دے دیتے ہیں۔ اب وہ جو جنہوں نے سٹاک کی ہوئی تھی ساری گندم، وہ دیکھیں کہ اب وہ گندم اپنی مرضی کے ریٹ پہ سیل کر رہے ہیں، جس کے لیے بیچارے غریب تک آٹا بھی نہیں پہنچ پا رہا، وہ آٹے کے لیے پریشان ہے، وہ کبھی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی لائنوں میں لگتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں آٹا خریدنے کے لیے، فری لینے کے لیے نہیں، یہ خریدنے کے لیے اتنی ان کو محنت اور مشقت کرنی پڑ رہی ہے، کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا، یہ سب حالات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جب یہی گندم ایک بیچارہ کسان بیچے گا، جب اس کی فصل تیار ہو جائے گی، وہ گندم سیل کرے گا، تو یہی گندم کا ریٹ یہ لوگ کم کر دیں گے تاکہ پھر وہ سرمایہ دار سستے میں وہ گندم خریدے اور پھر اس کو وہ مہنگی کر کے اپنی مرضی پہ بیچے۔ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ اس سرمایہ دارانہ نظام میں اسی طرح ہم جکڑے رہیں گے جب تک ہم اس سے بغاوت نہیں کرتے، اس نظام سے ہم نہیں بھاگتے، اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے، تو ہم اسی حالت میں رہیں گے۔ ہم خود اپنے ان حالات کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ان کے ہم پھر جھوٹے وعدوں پہ، جھوٹی تسلیوں پہ یقین کر لیتے ہیں اور پھر ان کو اقتدار تک پہنچا دیتے ہیں۔ انہی کو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ ہمیں ان مکروہ چہروں کو اب پہچاننا ہوگا۔ یہ جو جس سسٹم میں امیر امیر تر ہوتا رہے اور غریب بیچارے کے گھر کا چولہا بھی نہ چلے، اس سسٹم کو آگ لگانی ہے، پھر یہ سسٹم اسی قابل ہے، پھر اس کو آگ لگائی جائے، اس سے انکار کیا جائے، اس سے بھاگا جائے۔ اب دیکھیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے مخلص نہیں ہوتے، وہ ہم سے مخلص کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سرمایہ دار، یہ حکومت کے نمائندے، یہ گورنمنٹ میں بیٹھنے والے بیرونی ایجنٹ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے نظام پہ نہیں آتے، یہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ وفا نہیں کرتے، یہ ہم لوگوں کے ساتھ کیسے وفا کریں گے؟ تو جو سودی نظام ہے، یہ سودی نظام سے ہمیں بغاوت کرنی ہے، یہ جمہوریت سے ہمیں بغاوت کرنی ہے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے یہ بھی ہمیں کہ یہ جمہوریت ہے، واللہ یہ شیطانیت ہے۔ یہی تو دجالی سسٹم ہے، یہی تو دجال چاہتا ہے کہ لوگ بھوکے پیاسے مریں گے تو وہ دجال کے لیے گراؤنڈ تیار ہوگی نا۔ تو اب ہمیں اس سسٹم سے بغاوت کرنی ہے تاکہ ہمیں اس سرمایہ دار کو بھی ننگا کریں، اور اس میں بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں، یہ نہ تو ملک کے وفادار ہیں نہ ملکی آئین کے وفادار ہیں۔ بات آئین کی کرتے ہیں، آئین میں تو یہ لکھا ہے کہ ملک میں کوئی بھی قانون جو ہے وہ قرآن و سنت سے بالاتر نہیں ہوگا، قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی بھی قوانین نہیں پاس کیے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے پارلیمنٹ میں کتنے قوانین ہیں، آپ ٹرانسجینڈر ایکٹ نکال لیں، آپ ڈومیسٹک وائلیشن کا بل نکال لیں، آپ کوئی بھی چیز نکالیں، دیکھیں یہ عورتیں مارچ کرتی ہیں، یہ سب کچھ کس ملک میں ہوتا ہے؟ یہ جس کا نام اسلام پہ رکھا ہے، اسلامی ملک، کہاں اس میں اسلام؟ مجھے بتائیں۔ انڈیا سے تو الگ ہوئے تھے ہم کہ ہم اسلام کے نظام اصولوں کو اپنائیں گے، ہم اس نظام کو لے کے چلیں گے، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں انڈیا سے آزاد ہو گیا، آج انڈیا کے حالات تو معاشی بہت اچھے ہو رہے ہیں، لیکن ہم بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے وہ دھوکہ کیا ہے، ہم نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے اسلام کے نام پہ وہ ملک حاصل کیا اور اس کو اسلام کے اصولوں پہ نہیں چلایا۔ وہاں اصول وہی چلائے، وہی نظام رائج ہے جو انڈیا میں ہے۔ انڈیا میں جمہوریت ہے، پاکستان میں بھی وہی کفریہ قوانین نافذ ہیں، تو کہاں سے ہم لوگ جو ہیں وہ ہماری معیشت درست ہوگی؟ کہاں سے ہم نے اعلان جنگ ہی اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا ہے؟
تو ہم اس اعلان جنگ میں ان حکومت، ان خائن، ان منافقوں کے ہم بھی ساتھ ہوتے ہیں جب ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ووٹ کرتے ہیں، ان کو الیکٹ کرتے ہیں، ان کو سارا کچھ ہم کرتے ہیں۔ ہمیں دیکھیں پھر یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں باری باری، سب باریاں ہم نے دیکھ لی ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے نظام کی باری بھی آنی چاہیے، اب اس نظام کی طرف بھی پلٹنا چاہیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کے نظام سے بغاوت کرتے رہے پھر بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے؟ پھر کبھی نہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو سکتے جب ہم ان کے احکامات پہ نہیں چلتے، ان کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، ان کے بتائے گئے اصولوں پہ زندگی نہیں گزارتے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے، پھر ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ مجھے بتائیں پھر ہمارا ملک کیا اسلامی ملک ہے جہاں کفریہ قوانین نافذ رکھے ہوئے ہیں؟ ہمیں بغاوت کرنی ہوگی اس ملک کے قوانین سے، اس کفریہ نظام سے، اس سے بغاوت کریں گے، ان کے مکروہ چہرے پہچانیں گے، ان کے چہروں کے پیچھے شیطان کو پہچانیں گے، تب ہی ہمارے حالات بدلیں گے۔